معاملے میں ہم لوگوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حلال کو ہم کسی کے کہنے پر حرام سمجھ لیں اور شریعت کے حرام کو کسی کے کہنے پہ ہم حلال سمجھ لیں. یہ بات بڑی لوگوں نے منمانی کی شریعت کی اور ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چلی جو اس کو سچ بھی مانتے, اس کو حق بھی مانتے اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا. علماء دین یاد رکھیے یہ کڑی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص کو ہم کو سمجھاتے ہیں. ان کی اطاعت بھی لیکن اللہ کے رسول کے ماتحت کی اطاعت ہے, لیکن حقیقی اطاعت تو صرف اور صرف اللہ کی, رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی ماتحت ہے. تو یہ بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شریعت کے حلال کو صرف علماء کے کہنے پر حرام مان لیں اور شریعت کے حرام کو صرف علماء کے کہنے پر حلال مان. یہ نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ نے یہی غلطی کی اور گمراہ ہوئے. اللہ رب العزت نے اس عمل کو ان کی عبادت میں شمار کیا. یاد رکھیں جب نبی کا فرمان میں نے لا دیا ہوں تو تم ابوبکر اور عمر کی بات نہیں کر سکتے ہو, حالانکہ یہ سب سے جلیل القدر شخصیات ہے اس امت کی, لیکن ان کی بات بھی مانی نہیں جا سکتی جب نبی کی بات آ جائے جو اللہ رب العزت کے حکم کے تحت وہ بھی ہم پر واجب ہے ان کی اطاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں. پھر وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد وہ کہتے ہیں شرک ہے کہ اللہ ان کو شرک میں نہ ڈال. لیکن ہمارے پاس حال یہ کہ ہم نے علماء حق کو چھوڑ کر سو کی باتیں اتنی مان لی اور لوگوں نے اتنے لوگوں کی باتیں سن لی کہ آج شرک کو بھی حلال مانا جا رہا ہے. مطلب ہر حرام چیز کو انہوں نے لوگوں نے حلال بنا لیا. یہ ان کی عبادت کے مترادف یاد رکھیے. اور لوگوں نے اپنے مشائخ کو پتہ نہیں کس کس کو